السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پاک 302 کا لیکچر نمبر 23 اسٹارٹ کریں گے، اور آج کے لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے دا تھرڈ ریپبلک، دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے تیسرا جمہوری دور جو تھا، اور 1973 کا آئین۔ اس پہ ہم آج کے اس ٹاپک میں بات کریں گے۔ لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کراتی چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ تمام امپورٹنٹ MCQs اور لیکچرز آپ کے پاس ٹائملی ڈیلیور ہوتے رہیں۔ تو چلیے لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کا پہلا جمہوری دور جو تھا وہ 1956 میں شروع ہوا، جب پہلا آئین بنایا گیا۔ دوسرا جمہوری دور 1962 میں آیا، جب دوسرا آئین نافذ ہوا۔ 1972 کا جو آئینی دور تھا وہ ایک عبوری جمہوریہ یعنی کہ انٹرم ریپبلک کہلاتا ہے، کیونکہ یہ مستقل نہیں تھا بلکہ وقتی طور پر بنایا گیا تھا تاکہ ملک کا نظام چلتا رہے۔ اس تعارفی حصے میں 1972 کے آئین کا پس منظر، پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کا کردار، اور ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آئین کسی بھی اختلافی ووٹ کے بغیر منظور کیا گیا تھا، یعنی سب نے اس پر اتفاق کیا تھا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 1972 کے عبوری آئین کی جو سائلنٹ فیچرز تھے ان پر بات کی تھی۔ یہ آئین جو ہے پریزیڈنشل سسٹم پر مبنی تھا، لیکن اپوزیشن چاہتی تھی کہ پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم ہو۔ ٹھیک ہے، اس بنیاد پر اکثریتی اور اقلیتی جماعتوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اور آخرکار ان تمام اختلافات اور بات چیت کے بعد ایک نیا آئین تیار کیا گیا جو 1973 کا آئین کہلاتا ہے، اور یہ بھی بغیر کسی اختلاف کے منظور کیا گیا۔ ٹھیک ہے، 1973 کے آئین کو ایک مکمل اور جامع دستاویز بھی کہا جاتا ہے۔ 1973 کا آئین جو ہے بہت تفصیلی اور لمبی دستاویز تھی، جس نے ملکی نظام کے ہر پہلو کو واضح انداز میں بیان کیا۔ اس آئین کی سب سے بڑی خوبی اس کی جو پرماننسی تھی، مستقل حیثیت تھی، وہ ہے کیونکہ 1956 اور 1962 کے آئین زیادہ دیر نہیں چل سکے تھے، مگر 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ آج بھی نافذ العمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو 1973 کے آئین کی جو سائلنٹ فیچرز ہیں ان کو ہم مختصر انداز میں دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے فنڈامنٹل رائٹ، جس میں ہر شہری کے لیے مساوات، آزادی، مذہبی آزادی، تعلیم اور اظہار رائے جیسی بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی تھی۔ ریاستی پالیسی کے رہنما اصول، اس میں ریاست کو چلانے کے لیے اصول بیان کیے گئے جو سماجی اور اقتصادی انصاف کو یقینی بناتے ہیں۔ پھر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، پارلیمانی نظام حکومت، پاکستان میں پارلیمانی نظام نافذ کیا گیا جس میں اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، نہ کہ صدر کے۔ فیڈرلزم ملک کو مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے تحت چلایا گیا، یعنی ہر صوبے کو خود مختاری دی گئی۔ رول آف پریزیڈنٹ، صدر ریاست کا علامتی سربراہ ہوتا ہے اور اس کا کردار محدود ہوتا ہے۔ کیبنٹ، کابینہ، یعنی اس میں جو ہے وزیر اعظم کی سربراہی میں کابینہ بنائی جاتی ہے جو حکومتی امور چلاتی ہے۔ فیڈرل لیجسلیچر، وفاقی مقننہ، قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل دو ایوانی پارلیمنٹ بنائی گئیں۔ پروونشل گورنمنٹ اینڈ لیجسلیچر، ہر صوبے کے لیے الگ اسمبلی اور حکومت رکھی گئی تاکہ صوبائی معاملات بہتر انداز میں چلائے جا سکیں۔ جوڈیشری، عدلیہ کو آزاد حیثیت دی گئی اور سپریم کورٹ کو آئین کی حفاظت کا اختیار دیا گیا۔ اسلامک پروویژنز، قرآن و سنت کو قانون سازی کی بنیاد قرار دیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ایمرجنسی، کسی بھی قومی بحران یا جنگ کی صورت میں ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے جس کے دوران کچھ بنیادی حقوق معطل کیے جا سکتے ہیں۔ امینڈمنٹس ان دی کانسٹیٹیوشن، آئین میں ترمیم کا باقاعدہ اور آئینی طریقہ کار دیا گیا تاکہ وقت اور حالات کے مطابق ضروری تبدیلیاں کی جا سکیں۔ 1973 کا آئین پاکستان کا پہلا ایسا متفقہ اور مستقل اور مکمل آئین ہے جو آج بھی رائج ہے۔
اس میں ریاست، شہریوں، اداروں اور صوبوں کے اختیارات کی وضاحت کی گئی ہے۔ آئین سازوں کا مقصد یہی تھا کہ یہ ایک مکمل آئین ہو جس میں بعد میں کسی چیز کو شامل کرنے کی ضرورت نہ پڑے، مگر بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کئی ترامیم کی گئیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو اب تک ہم نے جو نا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا ایک اوور ویو لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم ان ڈیٹیل جو ہے اس آئین کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ آئین پاکستان 1973 کی جو نمایاں خصوصیات ہیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق۔ اس آئین میں یعنی کہ 1973 کے آئین نے ہر پاکستانی شہری کو کچھ بنیادی حقوق عطا کیے ہیں جن کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ان حقوق میں شامل ہیں شخصی تحفظ کا حق، یعنی ہر فرد کی جان، مال اور آزادی کا تحفظ، غیر قانونی گرفتاری اور حراست سے بچاؤ کہ بغیر قانونی جواز کے کسی کو گرفتار یا قید نہیں کیا جا سکتا، غلامی اور جبری مشقت کی ممانعت کہ کسی بھی شہری سے زبردستی کام نہیں لیا جا سکتا، آمد و رفت کی آزادی کہ ملک میں کہیں بھی آنے جانے کی آزادی ہوگی، اجتماع کی آزادی کہ پرامن طریقے سے جلسے، جلوس یا مظاہرے کی اجازت ہوگی، انجمن سازی کی آزادی، تنظیم یا سیاسی جماعت بنانے کی آزادی ہوگی، کاروبار کرنے کی آزادی کہ ہر شہری کو کاروبار یا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت ہوگی، اظہار رائے کی آزادی، اپنے خیالات کا اظہار بغیر خوف کے کیا جا سکتا ہوگا، مذہب کی آزادی کہ کوئی بھی شخص اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، جائیداد رکھنے کا حق، ہر شہری کو ذاتی ملکیت رکھنے کا حق حاصل ہے، قانون کی نظر میں مساوات کہ ہر فرد قانون کے سامنے برابر ہے، زبان، رسم الخط اور ثقافت کا تحفظ کہ اپنی زبان اور ثقافت کو محفوظ رکھنے کا حق حاصل ہوگا، سرکاری ملازمتوں میں امتیاز سے بچاؤ کہ کسی کو مذہب، ذات یا نسل کی بنیاد پر محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ان حقوق سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے جہاں شہریوں کی آزادی اور برابری کا مکمل خیال رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی، یعنی کہ ریاستی پالیسی کے رہنما اصول۔ یہ اصول حکومت کو اس بات کی ہدایت دیتے ہیں کہ وہ کن بنیادوں پر ملک کو چلائے، جیسے قرآن و سنت کے مطابق زندگی کے مسلمانوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دینا، عوام کی فلاح و بہبود کہ روزگار، خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور صحت کی سہولیات مہیا کرنا، سماجی انصاف کا فروغ کہ امیر اور غریب کے درمیان فرق کم کرنا، جہالت کا خاتمہ، تعلیم کو عام کرنا تاکہ ہر فرد پڑھا لکھا ہو، علاقائی اور نسلی تعصبات کا خاتمہ کہ قوم میں یکجہتی پیدا کرنا تاکہ سب پاکستانی بن کر رہیں، مسلم ممالک سے اتحاد، دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ بھائی چارہ اور تعاون قائم کرنا، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کہ جو غیر مسلم شہری ہیں ان کے قانونی حقوق کا احترام اور تحفظ کرنا، خاندانی نظام اور عورتوں کے حقوق کا تحفظ کہ شادی، ماں، بچے اور عورتوں کے کو قانوناً تحفظ دینا، بلدیاتی نظام کا فروغ، عوام کو مقامی سطح پر بااختیار بنانا، سودی نظام کا خاتمہ، معیشت سے سود یا ربا کو جلد از جلد ختم کرنا، ہر فرد کی افواج میں شمولیت کہ ہر پاکستانی کو اپنی مرضی سے پاک فوج میں خدمات انجام دینے کا حق حاصل ہوگا۔ یہ تمام رہنما اصول دراصل قرارداد مقاصد کے عکس ہیں جن کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی، فلاحی اور جمہوری ریاست بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام نکات سمجھنا آپ کے لیے نہایت اہم ہے کیونکہ یہ آپ کو نہ صرف آئین کے مضامین کی تفصیل بتاتے ہیں بلکہ پاکستان کی حکومتی نظام اور شہری آزادیوں کی اصل روح کو بھی واضح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ، پارلیمانی طرز حکومت، قومی اسمبلی اور سینٹ۔ لیکن 1973 کے آئین کے بعد پاکستان میں جو پارلیمانی نظام نافذ ہوا اس کی وضاحت سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بر صغیر کے لوگ پہلے ہی پارلیمانی نظام سے واقف تھے۔ برطانیہ نے جب بر صغیر پر حکومت کی
تو انہوں نے آٹوکریٹک یعنی کہ آمرانہ نظام سے آغاز کیا، لیکن جب آزادی کی جدوجہد نے زور پکڑا تو 1935 کے قانون کے تحت صوبوں کو خود مختاری دی گئی اور ایک پارلیمانی نظام متعارف کروایا گیا۔ اس قانون کے تحت بر صغیر کے 11 صوبوں میں اسمبلیاں بنائی گئیں اور چیف منسٹرز اور ان کی کابینہ کے عہدے قائم کیے گئے۔ اسی دور سے عوام میں پارلیمانی شعور پیدا ہوا اور انہیں اس نظام کا عملی تجربہ حاصل ہوا۔ 1935 کے قانون میں برطانیہ کے پارلیمانی نظام کی طرز پر، جس میں وزیر اعظم، کابینہ اور سربراہ ریاست شامل تھے، تمام خدوخال شامل کیے گئے۔ صوبوں میں گورنر کا تقرر وائسرائے کرتے تھے، لیکن انتظامی اختیارات کابینہ کے پاس ہوتے تھے۔ 1950 میں بھارت اور 1956 میں پاکستان میں آئینی طور پر پارلیمانی نظام قائم کیا گیا۔ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ بدقسمتی سے زیادہ عرصہ نہ چل سکا اور 1962 میں جنرل ایوب خان نے صدارتی نظام نافذ کیا۔ اگرچہ اس میں پارلیمنٹ شامل تھی مگر اصل طاقت صدر کے پاس تھی۔ اس نظام کو بنیادی جمہوریت کہا جاتا ہے، بیسک ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ 1973 کے آئین میں مکمل پارلیمانی نظام میں حکومت متعارف کرایا گیا۔ اس میں پارلیمنٹ کو سب سے اہم ادارہ قرار دیا گیا۔ پارلیمانی نظام میں تمام اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہوتے تھے۔ اس نظام میں لوگ جو ہے وہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں اور جو قومی اسمبلی میں بیٹھ کر قانون سازی کرتے ہیں۔ اسمبلی میں منتخب نمائندے وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں، جو کابینہ بناتے ہیں، پالیسیز تیار کرتے ہیں اور انتظامیہ کے ذریعے ان پر عمل درآمد کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں پارلیمنٹ جو ہے نا بائی کیمبرل سسٹم پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، ایک ہے قومی اسمبلی اور ایک ہے سینٹ۔ قومی اسمبلی کی بات کریں تو اس کے اراکین براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ ملک کو مختلف حلقوں میں تقسیم کر کے آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے۔ قومی اسمبلی کی مدت 5 سال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سینٹ کی بات کریں اس میں تو اس کے اراکین کو بالواسطہ انڈائریکٹ طور پر منتخب کیا جاتا ہے۔ سینٹ میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے، جیسا کہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بھارت میں بھی 2 ایوانوں پر مشتمل پارلیمنٹ ہے، لیکن وہاں دونوں ایوانوں میں نمائندگی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے، یعنی بھارت امریکہ کے برابر نمائندگی کے اصول کو نہیں مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا جو سینٹ ہے اس میں ہر صوبے سے مساوی نمائندگی ہونے کے باعث پورے پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ کرتا ہے۔ قومی اسمبلی ملک کی آبادی کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ سینٹ صوبوں کی۔ ٹھیک ہے، دونوں ایوانوں کو قانون سازی کے تقریباً مساوی اختیارات حاصل ہیں۔ فائنانس بل صرف قومی اسمبلی سے شروع ہو سکتا ہے، جبکہ دیگر تمام بل دونوں ایوانوں سے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ جب کوئی بل ایک ایوان سے پاس ہوتا ہے تو دوسرے ایوان میں بھیجا جاتا ہے اور آخر میں صدر کو منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت زیادہ جمہوری، واضح اور مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پارلیمنٹ کو مکمل اختیارات حاصل ہیں جو عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فیڈرلزم پہ، وفاقیت۔ پاکستان کے آئین میں فیڈرلزم کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس نظام کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس کا پس منظر برصغیر کی تاریخ میں موجود ہے۔ اگر ہم اس کا تاریخی جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظام بہت پرانا ہے۔ تاریخی طور پر جب آریہ قوم وسطی ایشیا سے برصغیر کے پہاڑی علاقوں کے ذریعے داخل ہوئی تو وہ شمالی بھارت میں آ کر آباد ہوئی۔ اس وقت جنوبی بھارت میں دوسری نسل جو کہ ڈراویڈین سے دراوڑی تھے وہ آباد تھی۔ یوں یہ علاقہ 2 مختلف نسلوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی وقت سے برصغیر میں جغرافیائی تقسیم کا آغاز ہوا۔ مغل بادشاہ اکبر اور خاص طور پر شاہ جہاں کے دور حکومت میں برصغیر مختلف خطوں میں تقسیم ہو گیا۔ شاہ جہاں نے اپنے 4 بیٹوں کو مختلف علاقوں میں تعینات کیا۔ ایک بیٹا دارالحکومت میں ان کے ساتھ رہا، جبکہ باقی 3 پنجاب، بنگال اور دکن میں حکومت کرتے رہے۔
یہ 4 علاقے اس دور میں مضبوط خطوں کے طور پر سامنے آئے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل سلطنت کا زوال شروع ہوا اور ساتھ ہی ہندوستان کی جغرافیائی تقسیم بھی واضح ہونے لگی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت صرف دہلی تک محدود رہ گئی تھی۔ اس وقت ہندوستان مختلف بڑے اور چھوٹے علاقوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ بعض چھوٹے بڑے علاقوں پر نوابوں اور جاگیرداروں کا قبضہ تھا، جیسے نواب آف بہاولپور، نواب آف قلات اور نواب آف سوات وغیرہ۔ 1935 میں جب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ منظور ہوا تو برصغیر کو 11 صوبوں، 650 سے زائد ریاستوں اور 1000 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس ایکٹ میں زبان اور ثقافت کو وفاقیت کی بحث میں اہم حیثیت دی گئی۔ برصغیر ایک ملٹی کلچرل اور ملٹی لنگوئل خطہ تھا جہاں ہزاروں زبانیں اور ثقافتیں موجود تھیں۔ 1947 میں جب پاکستان قائم ہوا تو یہ مختلف علاقوں پر مشتمل تھا۔ مشرقی پاکستان جو کہ بنگال تھا اور مغربی پاکستان، اس میں پنجاب، سندھ، NWFP اور بلوچستان شامل تھے۔ اسی لیے پاکستان کا قیام وفاقی نظام پر مبنی تھا۔ آزادی کے بعد 1935 کا ایکٹ ہی پاکستان میں سیاسی نظام کی بنیاد کے طور پر اختیار کیا گیا اور 1956 تک اسی کے مطابق نظام چلایا گیا۔ 1956 کے آئین میں پاکستان کے وفاقی نظام کو نیا ڈھانچہ دیا گیا۔ پھر 1962 کے آئین میں ایک اور تبدیلی کی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وفاقیت کا تصور بھی تبدیل ہوتا گیا، مگر بدقسمتی سے وفاقی ناانصافی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنی۔ 1973 کے آئین بنانے والوں نے اس بات کی کوشش کی کہ وفاقی نظام کو مستقل شکل دی جائے اور صوبوں کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیوں کو ختم کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کا جو پارلیمانی نظام 2 ایوانوں پر مشتمل بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک قومی اسمبلی اور دوسرا سینٹ۔ سینٹ میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی گئی تاکہ کوئی صوبہ خود کو محروم محسوس نہ کرے۔ آئین کی ریاستی پالیسی کے جو ہے رہنما اصول بھی علاقائی تعصب پروکیالزم کے خاتمے پر زور دیا گیا۔ اس میں پاکستان ایک جو ہے کثیر الثقافتی اور کثیر اللسانی ملک ہے، اسی لیے وفاقی نظام بھی انہی زمینی حقائق کے مطابق تشکیل دیے گئے۔ پاکستانی ثقافت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی ہے اسلامی طرز زندگی پر مبنی وسیع ثقافت، دوسری ہے پاکستانی قومیت پر مبنی ثقافتی پہچان اور تیسری ہے علاقائی یا کثیر الثقافتی طرز زندگی، جیسے مختلف علاقوں کے لباس، زبان، کھانے، شادی کی رسومات، رہن سہن کا طریقہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں 1973 کے آئین میں وفاقیت کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ سینٹ میں تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دینے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس نظام کے ذریعے آئین پاکستان تمام صوبوں کی برابری کو تسلیم کرتا ہے اور جمہوریت کے فروغ کے ساتھ ساتھ صوبائی خود مختاری کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رول آف پریزیڈنٹ پہ، صدر کا کردار۔ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں صدر کا کردار نامزد سربراہ ریاست لیکن نامنل ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ ہوتا ہے، یعنی عملی طور پر وہ حکومتی فیصلے نہیں کرتا بلکہ صرف رسمی کارروائیاں انجام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، صدر کے اختیارات میں جو چیزیں شامل ہیں وہ یہ ہے کہ صدر کا کام صرف پارلیمنٹ سے منظور شدہ قوانین پر دستخط کرنا ہوتا ہے۔ وہ کسی قانون سازی میں اپنی رائے شامل نہیں کر سکتا، جیسے برطانیہ میں ملکہ یا بھارت میں صدر صرف دستخط کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی عمل اپنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صدر کے دیگر رسمی فرائض میں شامل ہے کہ وہ پاکستان کی مسلح افواج کا نامزد سپریم کمانڈر ہوتا ہے لیکن اصل کنٹرول نہیں رکھتا۔ وہ سفیر قبول کرتا ہے اور پاکستان کی نمائندگی بیرون ملک کرتا ہے۔ بدقسمتی سے آئین میں صدر کے اختیارات میں تبدیلیاں آئیں، خاص طور پر ضیاء الحق اور مشرف کے دور میں۔
ان تبدیلیوں کا ذکر جو ہے ہم آگے کے لیکچرز میں کریں گے، خاص طور پر جو 8th اور 18th امینڈمنٹس ہیں ان میں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں صدر محض نا علامتی اور رسمی سربراہ ہوتا ہے، اصل انتظامی اختیارات جو ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیبنٹ آف پاکستان کی، پاکستان کی کابینہ کی، کہ پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، چونکہ پارلیمنٹ ایک بڑی جماعت پر مشتمل ہوتی ہے اور مسلسل سیشنز میں مصروف رہتی ہے، اس لیے اس کی مدد کے لیے کیبنٹ تشکیل دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیبنٹ کا جو رول ہے اس میں شامل ہے کہ کابینہ وزیر اعظم کی قیادت میں کام کرتی ہے۔ کابینہ کے ارکان پارلیمنٹ کے منتخب ارکان میں سے ہوتے ہیں۔ کابینہ ہی اصل میں انتظامی اختیارات استعمال کرتی ہے اور حکومتی پالیسیز نافذ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کلیکٹیو رسپانسبلٹیز پہ بات کی جائے تو اگر کابینہ کا کوئی وزیر اپنی ذمہ داری ٹھیک سے انجام نہیں دیتا تو پوری کابینٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی غلطی جو ہے وہ فرد واحد کی ہوتی ہے، تب بھی مکمل کابینہ اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوہرا کردار ہوتا ہے کہ کابینہ کے ارکان ایک طرف پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں اور دوسری طرف انتظامیہ کے سربراہ کے طور پر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں وزیر اعظم کی اہمیت پہ بات کریں تو کابینہ کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور تمام فیصلوں کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے۔ اگر پارلیمنٹ کو وزیر اعظم پر اعتماد نہ رہے تو وہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پارلیمانی نظام میں کیبنٹ وہ ادارہ ہے جو پارلیمنٹ کے اعتماد سے اقتدار میں آتی ہے اور حکومتی امور چلاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بھارت، کینیڈا اور آسٹریلیا کے پارلیمنٹری سسٹمز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں فیڈرل لیجسلیچر پہ، وفاقی مقننہ پہ۔ اچھا دیکھیں، وفاقی پارلیمنٹ کے جو دو ایوان ہیں نا، قومی اسمبلی اور سینٹ، اس کا جو ہے ہم ابھی پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں ایوانوں کی فرائض، اہمیت اور قانونی حیثیت جو ہے وہ ہم پارلیمانی طرز حکومت کے زیر بحث لا چکے ہیں، تو ہم یہ پارٹ اپنا اوپر کر چکے ہیں۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں پروونشل گورنمنٹ اینڈ لیجسلیچر کی طرف، یعنی صوبائی حکومت اور مقننہ۔ صوبائی حکومت کا تصور بر صغیر میں قدیم دور سے موجود ہے، لیکن اس تصور کو ایک مکمل اور باقاعدہ شکل جو ہے وہ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں دی گئی، جہاں صوبائی خود مختاری کا نظریہ واضح طور پر شامل کیا گیا۔ اگر آپ تاریخ، سیاست یا سماجی علوم کے طالب علم ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جمہوری نظام کو سمجھنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم اس میں الجھ جاتے ہیں کہ کون سا قدم جمہوری ہے اور کون سا غیر جمہوری، ٹھیک ہے۔ جمہوریت اور غیر جمہوریت کے درمیان جو خلا ہے اسے پر کرنا ایک مشکل کام ہے۔ سیاسی ماہرین نے اس مسئلے کے لیے ایک سادہ اصول دیا ہے جو کہ ہے زیادہ سے زیادہ خود مختاری زیادہ سے زیادہ جمہوریت لاتی ہے، یعنی جب عوام کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر مکمل خود مختاری ملے گی تب ہی جمہوریت اپنے مکمل شکل میں نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ خود مختاری جو ہے وہ جمہوری نظام کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ پاکستان میں 1935 کے ایکٹ میں موجود صوبائی خود مختاری کا نظریہ بعد میں 1973 کے آئین کی بنیاد بنا۔ یہ بات ماننا پڑے گی کہ پاکستان کے آئین کے بانیوں نے صوبائی خود مختاری کو ایک خاص اہمیت دی جو ان کی سیاسی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر خود مختاری نہیں ہوگی تو جمہوریت بھی نہیں ہوگی۔ صوبائی خود مختاری کا باقاعدہ طور پر 18ویں آئینی ترمیم یعنی کہ 18th امینڈمنٹ میں دوبارہ شامل کیا گیا۔ صوبائی مقننہ میں صرف ایک ایوان ہوتا ہے جو پورے صوبے کی نمائندگی کرتا ہے، جیسے مرکز میں صدر علامتی سربراہ ہے، پارلیمنٹ میں قانون ساز ادارہ، کابینہ میں وزیر اعظم بطور چیف ایگزیکٹو، اسی طرح صوبوں میں گورنر صدر کی طرف سے مقرر کردہ علامتی سربراہ ہے، صوبائی اسمبلی میں عوامی نمائندہ ادارہ، صوبائی کابینہ جس کا سربراہ چیف منسٹر ہوتا ہے۔ یہ پورا نظام پارلیمانی جمہوریت، وفاقی نظام اور صوبائی خود مختاری سے جڑا ہوا ہے۔
تھرڈ ریپبلک جو ہے نا، تیسری جمہوریہ، 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بانیوں کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ انہوں نے پاکستان میں کثیر الثقافتی معاشرے کو تسلیم کیا اور صوبائی خود مختاری کا نظام تشکیل دیا. جیسے وفاق میں وفاقی حکومت ہوتی ہے، اسی طرح صوبوں میں صوبائی حکومت موجود ہوتی ہے. وفاقی نظام میں وفاق مضبوط ہوتا ہے، جبکہ صوبائی نظام میں صوبے مضبوط ہوتے ہیں. سینٹ تمام صوبوں کے درمیان توازن قائم رکھتی ہے، جبکہ صوبائی حکومتیں مرکز کے ساتھ توازن قائم رکھتی ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ہم بات کرتے ہیں جوڈیشری پہ، عدلیہ پہ، کہ جمہوریت میں عدلیہ کی آزادی سب سے پہلے اور بنیادی شرط سمجھی جاتی ہے. قدیم دور میں حکمران ہی جج، قانون ساز اور ایگزیکٹو تینوں اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، لیکن سیاسیات کے مطالعے سے ہمیں یہ نظریہ ملا کہ ریاستی اختیارات کو الگ الگ اداروں میں تقسیم کیا جانا چاہیے. اسی سے عدلیہ کی آزادی کا تصور پیدا ہوا. یاد رکھیں کہ آزاد عدلیہ کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جمہوری نظام میں عدلیہ کی آزادی نہایت ہی اہم ہے. اگرچہ پارلیمنٹ اہم ہے اور عوامی فلاح و بہبود کے قوانین اور انسانی حقوق کا تحفظ ریاستی پالیسیز کے رہنما اصولوں میں موجود ہے، لیکن ان سب کی حفاظت صرف آزاد عدلیہ ہی کر سکتی ہے. پاکستان کا عدالتی نظام آئین کے مطابق ایک آزاد ادارہ ہے. ملک میں سپریم کورٹ جو ہے وہ مرکز میں ہے، ہائی کورٹ صوبوں میں ہے، سیشن کورٹ اور سول کورٹ جو ہے وہ ضلع یا مقامی سطح پر موجود ہے. ٹھیک ہے. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ جوڈیشری کو مکمل آزادی دیتا ہے، جو جمہوری روح کی مکمل عکاسی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسلامک پروویژنز پہ، اسلامک دفعات پہ، کہ آئین پاکستان میں اسلامی دفعات کو بہت اہمیت دی گئی. ان دفعات کا مقصد ملک کا نظام اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے. ٹھیک ہے. 3 بنیادی نکات جو اس میں دیے گئے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. یعنی آئین کا جو دیباچہ ہے اور قرارداد مقاصد ہے، آبجیکٹو ریزولوشن جسے کہتے ہیں، اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن پاک اور سنت کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. دوسرا جو پوائنٹ اس میں ہے وہ ہے صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے. چونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس لیے اعلیٰ ترین عہدوں پر ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے جو مسلمان ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس میں آتا ہے امت مسلمہ سے مضبوط تعلقات رکھنا. پالیسی کا اصول ہوگا کہ مسلم ممالک سے اخوت، بھائی چارے اور اتحاد پر مبنی تعلقات رکھنا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہوگا. ٹھیک ہے. آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل کے قیام کی شق موجود ہے، جس کا کام قومی اسمبلی اور سینٹ کو قرآن و سنت کے مطابق سفارشات دینا ہے تاکہ تمام قوانین اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ ہو. ٹھیک ہے. پھر آ جاتے ہیں ایمرجنسی پروویژنز، کہ ایمرجنسی ایک غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے جب ملک کو اندرونی یا بیرونی خطرہ لاحق ہوتا. ایسی صورت میں صدر پارلیمنٹ کی منظوری سے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے. ایمرجنسی کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ صدر کے پاس تمام پارلیمانی اختیارات آ جاتے ہیں، یعنی قومی اور صوبائی اسمبلیاں اپنی طاقت کھو دیتی ہیں. بہت سے بنیادی حقوق معطل کر دیے جاتے ہیں، یعنی شہری آزادیوں پر پابندی لگ سکتی ہے، جیسے آزادی اظہار، نقل و حرکت وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم امینڈمنٹس ان دی کانسٹیٹیوشن، آئینی ترامیم، کہ آئین میں وقتاً فوقتاً ترامیم کی جاتی ہیں تاکہ نئے حالات اور ضروریات کے مطابق قانون کو ڈھالا جا سکے. آئین میں ترامیم کیسے کی جاتی ہے؟ تو قومی اسمبلی کے 2/3 اراکین کی منظوری ضروری ہوتی ہے. اس کے لیے سینٹ کے اراکین کی اکثریت سے بھی ترامیم کی منظوری لی جاتی ہے. ترامیم ایک قدرتی اور مسلسل عمل ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ معاشرے اور نظام میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، جن کے مطابق قانون کو اپڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی تمام دفعات اور خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ ایک کمپریہنسو کانسٹیٹیوشن ہے، ایک ڈیموکریٹک اور مکمل کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہم نے جن پہلوؤں
پر غور کیا، ان میں شامل تھے فنڈامنٹل رائٹس، ڈائریکٹیو پرنسپلز، پارلیمنٹری فارم، فیڈرل اسٹرکچر، صدر اور کابینہ کا کردار، وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، اسلامی دفعات، ایمرجنسی کی شقیں اور آئینی ترامیم۔ صوبائی خود مختاری جو ہے پروونشل آٹونومی جسے کہتے ہیں، اس کو آئین میں مکمل اہمیت دی گئی ہے، خاص طور پر 18th امینڈمنٹ کے بعد تمام صوبوں کو مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ اس تمام تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 1973 کا آئین ایک مکمل اسلامی، جمہوری اور عوام دوست آئین ہے جو عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور ملک میں ایک متوازن نظام حکومت قائم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا لیکچر نمبر 23 بھی مکمل ہوتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے، اس کو آپ بہت دھیان سے سنیں، ریپیٹ پر سنیں اس کو، تاکہ یہ تمام جو پوائنٹس ہیں نا وہ آپ کے کلیئر ہوں، تمام کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کو ڈیٹیل میں ہی سمجھایا ہے کیونکہ یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے انتظار رہے گا آپ کے فیڈ بیکس کا، آپ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ چینل اگر میرا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs آپ تک وقت پہ پہنچ جائیں۔ میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ فائنل ٹرم کی اچھی پریپریشن کر سکیں۔ میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گے، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔